پودا نکلتا ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مالی ہے، ایک ہی اس کی کیئر کرنے والا، خیال کرنے والا ہے، اور دو پودے برابر میں لگے، ایک نیم کا درخت ہے اور ایک گنے کا پودا ہے۔ نیم کا درخت زمین سے کڑواہٹ کو ہی لیتا ہے، تلخی کو ہی لیتا ہے، لیکن برابر میں لگا ہوا گنے کا پودا اسی زمین سے مٹھاس کو لے رہا ہے۔ تو یہ علم اس کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ پتا چلا کہ یہ علم اس کا ذاتی ہے۔ پروردگار عالم نے جب اس کو خلق کیا تو اس کے اندر یہ رکھا کہ اپنے نفس کمال تک پہنچنے کے لیے تمہیں جس چیزوں کی ضرورت ہے تمہارے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ جانوروں میں آپ دیکھیں کہ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہی تیرنے لگتا ہے، کہیں سوئمنگ سیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ شہد کی مکھی کو آپ دیکھیں، آج دنیا پریشان ہے شہد کی مکھی کے اوپر کہ نہ کسی کالج میں گئی، نہ کیمسٹری پڑھی، نہ بایولوجی پڑھی، نہ کسی یونیورسٹی میں جا کے سول انجینئرنگ کا کورس کیا، لیکن پروردگار عالم نے اس کو کیسا علم عطا کیا کہ پھولوں سے ایسے نزاکت سے شہد نکالتی ہے، چوستی ہے کہ پھولوں کو ٹیس تک نہیں پہنچتی۔ اور آج دنیا کے آرکیٹیکچر اس بات پہ حیران و پریشان ہے کہ آیا ان کے پاس یہ کون سا علم ہے کہ ان کے جو گھر ہوتے ہیں سارے ایک ہی سائز کے، ایک ہی اندازے کے۔ انسان گھر بناتا ہے، کہیں چھوٹا کر دیتا ہے کمرہ، کہیں بڑا کر دیتا ہے، لیکن یہ شہد کی مکھیاں اتنے مناسب طریقے سے اپنے گھر بناتی ہیں کہ آج بھی دنیا پریشان ہے کہ ان کو یہ علم کہاں سے آیا۔ تو یہ پروردگار عالم نے اس کو یہ بھی دیا۔ آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، آج کل کے بچے تو خیر دیکھ ہی نہیں پاتے، لیکن ہماری عمر کے جو بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ بھی یہ چیز مشاہدہ کر چکے ہیں، کیونکہ 20-30 سال میں اتنی تیزی سے ترقی ہوئی ہے کہ اب ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے زمانے میں، جبکہ ہمارا زمانہ کوئی 60 سال پرانا نہیں ہے، لیکن یہ 20 سال میں اتنی تیزی سے ترقی ہوئی ہے کہ کہنا پڑتا ہے ہمارے زمانے میں۔ ہماری عمر کے جو یہاں بیٹھے وہ تو جانتے ہی ہیں، اور ہم سے زیادہ جو سینئر ہیں وہ تو برطانوی والا جانتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا۔ مثلا بطخ بیٹھی ہے، انڈے سیک رہی ہے چوزے نکالنے کے لیے، آپ نے کیا کیا، اس کے نیچے 3-4 مرغی کے انڈے بھی رکھ دیے۔ بطخ نے جہاں اپنے انڈے سیچے وہیں مرغی کے انڈوں کو بھی سیکا، اور اس کے بعد جب چوزے نکلے مرغی کے بھی نکلے، بطخ کے بھی نکلے۔ اب جیسے ہی چوزے نکلے بطخ لے کے چلی، جیسے ہی تالاب آیا بطخ کے بچے کود گئے، مرغی کے بچے کھڑے رہ گئے۔ تو یہ علم کہاں سے آیا ان کے پاس؟ بھائی مرغی کے بچے تو ماہی سمجھ رہے ہیں نا اس کو، کیونکہ جب انڈے سے نکلے پہلی مرتبہ اس کو دیکھے کہا یہی ہماری ماں ہے، لیکن جب تالاب کے پاس آئے تو جو بطخ کے بچے تھے پانی میں کود گئے، اور جو مرغی کے تھے وہ بھی وہیں آ کے رک گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پروردگار عالم نے چونکہ جانوروں میں عقل و تفکر نہیں رکھی تو احساس اور ادراک کی نعمت سے نوازا ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے، فکر کرتا ہے، تب نتیجے تک پہنچتا ہے، تب ترقی کرتا ہے، لیکن جانوروں میں حس ہے، ادراک ہے، اس کے ذریعے سے پہنچتے ہیں اپنے کمال تک۔ اور انسان کہ جو ساری مخلوق کا مرکز ہے، کہ جسے پروردگار عالم نے اتنی عزت سے نوازا ہے، جانوروں میں، نباتات میں، دنیا کی تمام مخلوقات میں، عالم کی تمام مخلوقات میں اگر کسی کو پروردگار عالم نے عزت دی ہے تو وہ انسان ہے۔ تو جو عزت جن کو نہیں دی گئی وہ پیدائشی علم لے کے آتے ہیں، اور جن کو مرکز بنایا ہے ساری چیزوں کے لیے، اس کی صفت یہ ہے کہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تم کو تمہارے ماؤں کے شکموں سے اس عالم میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ تو جو عزت کا مرکز ہے، سینٹر ہے، اس کی صفت یہ کہ کچھ نہیں جانتا۔ جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی اس کی صفت یہ کچھ جانتا نہیں، اور جو انسان کے لیے بنایا گیا اسے سب کچھ معلوم ہے، وہ اپنا
نفس کمال تک پہنچنے کے لیے ذاتی علم لے کے آتا ہے. تو یہ انسان جو باعث عزت اور اکرام ہوا ہے، اس میں کون سی چیز ایسی خصوصیت والی ہے کہ جسے پروردگار عالم نے دیکھا اور تمام مخلوقات پہ اس کو باعث عزت قرار دیا؟ اگر شکل و صورت کو دیکھ کے پروردگار عالم نے اسے تمام مخلوق پہ عزت دی، تو اس عالم میں اس سے اچھی شکل و صورت کے جانور موجود ہیں. اگر اس کے قد و قامت اور ہیکل پہ اس کو امتیاز دیا ہے، تو ایسے ایسے جانور بھی گزر گئے دنیا میں کہ جو اس کے اندازے سے لاکھوں گنا بڑے تھے اس سے. تو پتہ ہی چلا کہ اس کی نہ شکل قابل احترام تھی نہ اس کا بدن. پھر کیا چیز ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اس کے لیے باعث عزت قرار دیا؟ تو قرآن جب پڑھے نا تو قرآن میں سارے راز کھلتے ہیں کہ انسان کو اتنی عزت کیوں ملی. تو پتہ چلا وہ اعلان جب ہم نے پڑھا کہ جب خدا نے کہا فرشتوں کو کہ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتوں، جب میں آدم کا پتلا بنا دوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونکوں، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ انسان آج جو باعث عزت و احترام ہے نا، یہ بدن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو خدا کی پھونکی ہوئی روح ہے وہ باعث عزت اور اکرام ہے. اس آیت سے ایک اور چیز واضح ہوگی کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک بدن اور ایک روح. بدن انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، بدن مٹی کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بدن اور روح میں جدائی ہوتی ہے تو جو جہاں کی ہوتی ہے وہی جاتی ہے. بدن مٹی سے بنا زیر خاک جاتا ہے، روح من اللہ آسمان پہ جاتی ہے. تو مادے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے. آج کی تقریر تھوڑی سی خشک ہوگی مجھے اندازہ ہے، لیکن بہرحال اس چیز کے ذریعے سے ایک مقصد تک لے کے جانا ہے، تو بہرحال تھوڑی دیر کی زحمت معذرت. کہ جب انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے اور مٹی مادہ ہے، اور مادے کی صفت یہ ہے کہ خراب ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، ایک دن مٹ جاتا ہے. بھئی یہ ٹینٹ ہے نا، مادے کا ہے، یہ ایک دن کل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ ممبر، یہ مائک، یہ اسپیکر سب میٹر ہے، سب مادہ ہے. اس کی صفت یہ ہے کہ اسے ایک دن خراب ہونا ہے، یہ باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ مادے کی صفت یہ ہے کہ خراب ہونا ہے. تو جو چیز خراب ہونے والی، جو چیز مٹنے والی ہے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی ارتقاء کے لیے، اس کی ترقی کے لیے پروردگار عالم نے کائنات کی ساری چیزیں بنا دی. زمین اس کے لیے بچھائی، آسمان کا شامیانہ اس کے لیے تانا، سمندر اس کے لیے بہائے، نہریں اس کے لیے بہائے، اشجار اور پھل وغیرہ سارے اس کے لیے اگائے، اس بدن کی ارتقاء کے لیے کہ جو ایک دن ختم ہونے والا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پروردگار عالم، یہ ہم جیسے ناقص عقل والوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جس کی قیمت کم ہو اس کی اتنی حفاظت نہیں کی جاتی. آپ کے پاس سونا بھی ہو اور آپ کے پاس مثلاً برف بھی ہو اور پانی کی کوئی قلت بھی نہ ہو، تو آپ برف کی حفاظت کریں گے یا سونے کی؟ تجوری جو بنائی گئی ہے وہ سونا رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، برف رکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی. تو جو چیز باقی رہنے والی، جس کی قیمت ہے، جس کی ویلیو ہے، اس کو انسان سنبھال کے رکھتا ہے، کوئی برف کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتا. تو میں کہوں گا پروردگار عالم، یہ مادہ تو ختم ہونے والا ہے، یہ تو ایک دن فنا ہونے والا ہے، اس کی اتنی فکر تجھے، اور یہ روح جو مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی، تجھے اس کی نشو و نما، تجھے اس کی ارتقاء کی کوئی فکر نہیں. ایک مرتبہ اعلان پروردگار آئے کہ اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ. تم خالی یہ نہیں سمجھو کہ ہم نے تمہارے بدن کے لیے تو اتنے آسائش کا انتظام کیا ہے اور تمہاری روح کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. نہیں، تمہاری روح کے لیے ہدایت کی ذمہ داری ہم نے لے لی. امت امام حسین بلند اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ
خدا یہ اعلان کر کے پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ خالق کو تمہاری خالی جسم کی فکر نہیں ہے، تمہاری روح کی بھی فکر ہے. اور اسی لیے کیونکہ اللہ تو ہمارا وہ خالق ہے کہ جو انسان کو خلق بھی کر رہا ہے اور اس کی فطرت سے بھی آگاہ ہے. اسی لیے پہلا آنے والا شخص حاجی بنا کے بھیجا گیا، اس لیے کہ اگر پہلا آنے والا حاجی نہ ہوتا تو یہ انسان کہ جس کے مزاج سے خدا اتنا آگاہ ہے کہ قرآن میں کم سے کم 4 جگہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ جہاں پہ انسان کے مزاج کے بارے میں پروردگار عالم گواہی دے رہا ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، کہ یہ انسان انتہائی ناشکرا ہے. اور کہیں پروردگار عالم انسان کے مزاج کے بارے میں یہ بتاتا ہے کان الانسان عجولا، انسان انتہائی جلد باز ہے. کہیں پہ خدا انسان کے مزاج کی یہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اکثر اشین جدلا، بہت زیادہ جھگڑالو ہے. تو جب مزاج انسان کو پروردگار اتنا جانتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اگر پہلا حاجی نہ بھیجتا اور بعد میں حاجی آتا اور روز قیامت جب عذاب دیا جاتا تو یہ انسان کہتا کہ پروردگار عالم میری غلطی کیا تھی. اگر ہدایت ہمارے پاس آتی تو ہم بھی نماز روزہ کرتے، ہمیں کیا پتا تھا، اور خدا ان کو معاف کر دیتا تو بعد والے ہی